اگر مسلمانوں کو سیاسی طاقت بھی حاصل ہو گئی لیکن ان کے اندر ایمان نہیں ہے تو ایسی سیاسی طاقت کسی کام کی نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کے اندر شعور پیدا کریں، کیونکہ جو ایمان پایا جاتا ہے، جو روایتی اور زبانی ایمان پایا جاتا ہے، جو قولی ایمان پایا جاتا ہے، اس ایمان کے اندر زندگی نہیں ہے، اس ایمان میں شعور نہیں ہے، اس ایمان میں حیات نہیں ہے۔ جانی فدا، مالی فدا، روحی فدا، امی فدا، لیکن انگلی کٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے مادری زبان سکھانا چھوڑ دیا، ڈیڈی، ممی، آنٹی۔ کون آنٹی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون آنٹی؟ خالہ آنٹی، پھپھو آنٹی، مامی آنٹی، کون آنٹی؟ 2 سے زائد اگر بچے رکھیں تو لوکل باڈیز کے اندر الیکشن میں نہیں ٹھہر سکتے، یہ قانون آ گیا۔ آگ لگ گئی ہے بے حیائی کی، بے پردگی کی، بے شرمی کی آگ لگ گئی ہے، آگ لگ گئی ہے مساوات کے سور کی آگ لگ گئی ہے، آگ لگ گئی ہے اسلام سے بغاوت کرنے کی آگ لگ گئی ہے۔ زمین خالی دکھنا مشکل، اب تو آ گئی، بلا آ گئی ہے۔ اب ہائیڈرا کے نام سے کاغذات کو کریٹ کر دیا، بنا لیا۔ زمین اللہ کی، قبضہ عبداللہ کا، لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ أما بعد، فقال الله تعالى في قرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ ساری تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص خاتم النبیین احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین و مجاہدین دین پر۔ بزرگوں، دوستو، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے مسلمانوں کی بے وزنی اور بے وقتی کو دور کرنے کا قرآنی طریقہ۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں اور علماء کرام، دانشوران امت، مختلف محققین مسلسل اس پر اظہار خیال بھی کر رہے ہیں، اور کوئی بہت بڑی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے
بلکہ بیک نظر ایٹ اے گلانس ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان اس وقت بے وزن اور بے وقت ہو گیا ہے. اس کی بے وقتی اور بے وزنی ہر سطح پر محسوس کی جا سکتی ہے. تمام دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ملک بھارت میں آپ اس کو آسانی کے ساتھ میں محسوس کر سکتے ہیں. تعلیمی طور پر وہ پسماندہ ہے. 15 سے 20% آبادی کے باوجود اس کا تعلیمی فیصد 4 سے 5 کے درمیان میں ہے. معاشی طور پر اس کی پسماندگی ہم اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. چند ایک لوگوں کو چھوڑ کر جتنے چھوٹے کام ہیں، موز والا، ترکاری والا، پیاز والا، آئس فروٹ والا، آئس کریم والا، پنچر والا، ڈرائیور، آٹو ڈرائیور، رکشہ ڈرائیور، یہ جتنے کام ہیں، پلمبر، الیکٹریشین، یہ سب کے اندر مسلمان مصروف ہیں. اور جس جگہ پر مسلمانوں کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے اس جگہ پر وہ سطح غربت سے بہت نیچے بلو دی پاورٹی لائن زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں. 27% آبادی مغربی بنگال میں، ویسٹ بنگال میں ہے، اور وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیل اور جس طرح جانور، گھوڑا اپنے کھاندے پر بنڈی رکھ کر گھوڑے کو اور بیلوں کو ہانکا جاتا ہے، اسی طرح انسان اپنے کھاندے پر بنڈی لے کر دوڑتا ہے. جب میں نے یہ منظر اپنے آنکھوں سے دیکھا، ہمارے دوستوں نے کہا کہ اس پر آپ بیٹھیے، تو میں نے کہا کہ میں نہیں بیٹھوں گا، میں پیدل چلوں گا یا کوئی اور آپ انتظام کیجئے، لیکن میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ایک آدمی جانور کی طرح دوڑے اور اس پر ہم بیٹھیں، سواری کریں. سائیکل رکشہ اسی نوعیت کا ہے. دلی میں، کلکتہ میں جتنے ابھی حیدرآباد میں وہ سائیکل رکشہ ختم ہوا ہے، یہ سب مسلمان ہیں. مسلمانوں کی سیاسی بے چارگی، مجبوری، سیاسی لاچاری ایسی ہے کہ ہمارے سیاستداں مسلمانوں کو یتیم بچہ سمجھتے ہیں، اور عین الیکشن کے وقت میں ان کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یتیم بچہ ہے اور اسی سے مان جائے گا. اس کی بے وقتی ہر جگہ محسوس کی جا سکتی ہے. یہ 7 سیٹوں کو چھوڑ کر تلنگانہ میں کوئی کسی پارٹی نے مسلمانوں کو نہیں جتوایا. اسمبلی کے اندر وہ 7 مسلم حلقوں کے مسلم پارٹی کے چھوڑ کر کسی کا کوئی مسلم ایم ایل اے نہیں پایا جاتا. کل کی بات ہے کہ ایک ایم ایل سی دیا گیا، اور میرا خیال ہے کہ مرکزی حکومت کے بعد ہماری ریاستی حکومت ہی ایسی ہے جس کے اندر کوئی مسلم وزیر نہیں پایا جاتا. یہ سیاسی بے وزنی آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں.
ظاہر ہے کہ یہ سب کو دور کرنے کے لیے اگر کسی دانشور سے پوچھا جائے تو کہے گا کہ مسلمانوں کے لیے ایجوکیشنل ایمپاورمنٹ کے لیے کام کرنا چاہیے، اکنامک ایمپاورمنٹ کے لیے کام کرنا چاہیے، سیاسی پولیٹیکل ایمپاورمنٹ کے لیے اور خود مختاری کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، یہ کوئی دانشور کہے گا۔ اور ہمارے جو چارہ جو ہیں مسلمانوں کے وہ یہ تجویز کریں گے۔ چونکہ میں ایک قرآن کا طالب علم ہوں، اس حیثیت سے میں اس امت کو قرآن کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ جب ہم قرآن کی آنکھوں سے دیکھیں گے اس کو تو معلوم ہوگا کہ یہ امت قرآنی امت ہے۔ اس کی تاسیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی بنیاد پر کی ہے۔ کنتم خیر امت کہتے ہوئے اس امت کو خیر امت قرار دیا گیا۔ شہداء علی الناس کہتے ہوئے اس امت کو شہادت کے اور گواہی اور ایویڈنس کے مرتبے پر فائز کیا گیا۔ وَاجْتَبَاكُمْ کہتے ہوئے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیا، منتخب کر لیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تاسیس فرمائی۔ ظاہر ہے کہ جب کبھی اس کی زبوں حالی ہوگی تو اس کی زبوں حالی کو، اس کی بے وزنی اور بے وقتی کو دور کرنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، وہی طریقہ اپنانا پڑے گا جو طریقہ قرآن نے بیان کیا۔ میرا خیال ہے کہ اس سے ہٹ کر جتنے طریقے ہوں گے وہ طریقے وقتی ہوں گے، وہ طریقے دائمی نہیں ہوں گے۔ مثلاً مسلمانوں کو اکنامک ایمپاورمنٹ مل گیا، سمجھیے، فرض کر لیجئے، لیکن ملت اسلامیہ کے فرد کے بغیر وہ ایمپاورمنٹ وہ عبث ہے اور بیکار ہے۔ اگر مسلمانوں کو سیاسی طاقت بھی حاصل ہو گئی لیکن ان کے اندر ایمان نہیں ہے تو ایسی سیاسی طاقت کسی کام کی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم کو وہی طریقہ مسلمانوں کی بے وزنی اور بے وقتی کو ختم کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے اختیار کرنا پڑے گا جو طریقہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ کیا قرآن نے ہم کو کیا طریقہ بتایا ہے؟ اس امت کو کیا تعلیم دی ہے قرآن نے؟ اگر ہم قرآن کو غور سے پڑھیں گے، ہر زمانے میں امت کے لیے ایک پیغام ہے، اس میں اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے، ریکنسٹرکشن آف امہ کے لیے قرآن کے اندر ایک مکمل پروگرام ہے، ایک مکمل فارمولا ہے، ایک مکمل لاہ عمل ہے۔ اس لاہ عمل کو چھوڑ کر ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے، ہم کبھی باعزت اور باوقار نہیں بن سکتے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے امت مسلمہ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا، اپنے ایمان کو ٹٹولنا ہوگا۔ کیا واقعی یہ امت اپنے ایمانی بنیادوں پر قائم ہے؟ کیا واقع مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، ملت کے ایک ایک فرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے قلب کا جائزہ لے، وہ دیکھے کہ کیا واقع اس کے قلب میں، اس کے سینے میں جو دل پایا جاتا ہے، کہیں ایمان کی کوئی رمق پائی جاتی ہے؟
اس کا جائزہ لینا بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ کس سے یہ بات کہی جا رہی ہے؟ یہ بات مشرکین سے نہیں کہی جا رہی ہے، یہ بات کفار سے نہیں کہی جا رہی ہے، بلکہ یہ بات اہل ایمان سے کہی جا رہی ہے کہ ایمان لے آؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت واضح ہے، وہ یہ ہے کہ اے اہل ایمان، تم اپنے ایمان کی تجدید کرو، ریوائول آف ایمان کرو، ایمان کو تازہ کرو، ایمان کا جائزہ لو، ایمان کو ٹٹولو اور ایمانداری کے ساتھ ایمان لے آؤ، ایمانداری کے ساتھ ایمان لے آؤ۔ کیوں یہ اہل ایمان کو یہ بات کہی جا رہی ہے؟ اس لیے کہی جا رہی ہے کہ اہل ایمان کے پاس جو ایمان پایا جاتا ہے وہ ایمان اجدادی ایمان ہے، آبائی ایمان ہے، روایتی ایمان ہے، وہ ایمان انہیرنٹلی چلا آ رہا ایمان ہے، وہ ایمان باپ دادا سے چلا آ رہا ایمان ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کب ایمان لے آیا۔ ہاں ایک نو مسلم بتا سکتا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو فلاں دن اور فلاں وقت میں ایمان لے آیا، لیکن کوئی مسلمان نہیں بتا سکتا کہ وہ ایمان کب لے آیا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کے اندر شعور پیدا کریں، کیونکہ جو ایمان پایا جاتا ہے، جو روایتی اور زبانی ایمان پایا جاتا ہے، جو قولی ایمان پایا جاتا ہے، اس ایمان کے اندر زندگی نہیں ہے، اس ایمان میں شعور نہیں ہے، اس ایمان میں حیات نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یہ پہلا کام ہے جو مسلمانوں کو کرنا ہے، مسلمانوں کو یہ کام کرنا ہے۔ اگر واقع ہم اہل ایمان ہیں تو ایمان دھڑکنے کا نام ہے، ایمان پھڑکنے کا نام ہے، ایمان ثبوت دینے کا نام ہے۔ ایمان اندر ہو، ایمان موجود ہو سینے میں اور عمل نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے وہ ایمان جس کے اندر شعور اور تازگی ہوگی، وہ ایمان ضرور عمل کی طرف آدمی کو راغب کرے گا۔ تو قرآن کہتا ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یہ جو بات ہے، ایمان کچھ ہے اور عمل کچھ ہے، دعویٰ کچھ ہے اور دلیل کچھ ہے، جانی فدا، مالی فدا، روحی فدا، امی فدا، لیکن انگلی کٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے انا کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے رسم و رواجات کو، اپنے رسم و رواجات سے ہٹ کر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہاں کے دعوے تم کر رہے ہو؟ کتنا تم جھوٹ بولو گے؟ اس جھوٹ نے، اس دروغ گوئی نے، مسلمانوں کی اس دوئی نے، مسلمانوں کے اس ڈیولیزم نے، مسلمانوں کے اس دوہرے پن نے ان کو بے وزن بنا دیا ہے، ان کو بے وقت بنا دیا ہے، ان کو کہیں کا نہیں رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ تصور دین ہی بدل گیا ہے۔ مسجد میں ایک آدمی ہے، اللہ اللہ کہہ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، یاسین شریف پڑھ رہا ہے، محرومہ باندھا ہوا ہے، عطر لگایا ہوا اور سرمایہ لگایا ہوا ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی ہے، دیندار آدمی ہے۔ ہاں، اس کی دینداری کے، اس کے تقوی کے قسمیں کھائی جا رہی ہیں باہر، لیکن یہی آدمی ہے، یہی آدمی ہے مسجد سے باہر نکلتا ہے
تھوڑی ہی دور پر اس کی دکان ہے، ڈنڈی مارتا ہے، اپنا مال فروخت کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. تھوڑی ہی دور پر اس کا دفتر ہے، وہاں بیٹھتا ہے تو وہ رشوت لیتا ہے. تھوڑی ہی دور پر اس کا ریئل اسٹیٹ کا آفس ہے، اتنے جھوٹ بولتا ہے، 110% جھوٹ بولتا ہے. زمین خالی دکھنا مشکل، اب تو آ گئی، بلا آ گئی ہے اب ہائیڈرا کے نام سے. زمین خالی دکھنا مشکل. جہاں خالی زمین دکھی بس وہاں پہنچ گئے، کاغذات کو کریٹ کر دیا، بنا لیا. زمین اللہ کی، قبضہ عبداللہ کا، لا الہ الا اللہ. پھر ایک مسجد بھی تعمیر کر دے گا وہاں پہ تاکہ آسانی کے ساتھ پلاٹس بک سکیں، زمین فروخت ہو سکے. ارے اس کیریکٹر نے مسلمانوں کو بے وزن بنا دیا ہے، بے وقت بنا دیا ہے، کہیں کا نہیں رکھا ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جو ایمان لائے ہیں اس کے مطابق عمل کر کر بتائیں. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو ایمان کے مطابق عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو لوگ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. اب اللہ کو پسند نہیں تو اللہ کے بندوں کو کیسے پسند ہوں گے؟ اللہ کے بندوں کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ایمان کے مطابق ہم عمل کریں. یہ دوسرا کام ہے جو مسلمان کریں. جہاں تک تعلق ایجوکیشنل ایمپاورمنٹ کا ہے، اکنامک ایمپاورمنٹ کا ہے، وہ کرتے رہیے آپ سائڈ میں. میں نہیں کہتا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے بغیر وہ سارے کام بیکار ہیں. پھر تیسری چیز جو مسلمانوں کو کرنی ہے وہ کیا ہے؟ مکمل طور پر دین کے اندر داخل ہو جائے. ابھی آپ کو موقع ہے، ابھی آپ کو وقت ہے. جس تیزی کے ساتھ شریعت اسلامیہ پر، جس تیزی کے ساتھ قوانین شریعہ پر اس وقت حملے کیے جا رہے ہیں، اس میں ترمیم اور تحریف کی کوششیں کی جا رہی ہیں. گزشتہ ہم نے بتایا اوقاف کے قانون کے ذریعے سے کس طرح ہمارے آباء و اجداد کی وہ جائیدادیں جو انہوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے وقف کر دی تھی اس کو ہڑپنے کی کوششیں کر رہے ہیں. ہم نے گزشتہ جمعہ میں ایک تفصیل کے ساتھ میں خطبہ یہاں پر دیا تھا، اس کی تاریخ ہم نے بتائی تھی. دوستو بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس لیے جس حد تک، جہاں تک دین پر عمل کرنے کا موقع پایا جاتا ہے ہم ضرور عمل کریں، 100% عمل کریں، اس کے اندر کوتاہی نہ کریں. خاص طور پر امت کا وہ طبقہ جو میجورٹی کے اندر گھرا ہوا رہتا ہے، جو فسطائی قوتوں اور طاقتوں کے نرغے میں ہوتا ہے، فاسسٹ فورسز کے نرغے میں ہوتا ہے، اس کو تو چاہیے کہ دین پر وہ 100% عمل کریں. اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو وہ چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، خود بخود ختم ہو جائیں گی. آپ نے دیکھا ہوگا جنگلوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا جنگلوں سے گزرتے ہوئے دیہات جو پائے جاتے ہیں، اس میں قبائل کے جو علاقے پائے جاتے ہیں اس میں وہ چھوٹے راستے پائے جاتے ہیں، جنگلی راستے، جنگل سے گزرتے ہوئے. ان راستوں کے اندر جب ان راستوں سے چلا نہیں جاتا، لوگ چلنا بند کر دیتے ہیں تو وہ راستے خود بخود بند ہو جاتے ہیں.
ان راستوں پر گھاس اڑ جاتی ہے، اس راستوں میں درخت اڑ جاتے ہیں، اگ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ راستے خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر نقشہ دیکھیں گے تو کسی زمانے میں وہ راستے تھے لیکن وہ راستے بند ہو گئے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم دین پر، شریعت پر 100% عمل نہیں کریں گے تو وہ چیزیں جس پر ہم عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا، وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر نماز پڑھنے کا موقع ہے آپ کو تو ضرور نماز پڑھیں۔ ہر فجر کی نماز جمعہ کا منظر پیش کرے۔ آپ کو مائک کے ذریعے اذان دینے کی گنجائش ہے، بعض جگہوں پر یہ ختم کر دیا گیا ہے، آپ جانتے ہیں، اطلاعات آپ کو ہیں تو ضرور دیں۔ آپ کو داڑھی رکھنے کا موقع ہے، ضرور داڑھی رکھیں۔ کوئی گورنمنٹ چاہے کسی کی بھی ہو، وہ کسی سکھ پر یہ اعتراض نہیں کرتی، کسی سکھ پولیس آفیسر، آئی پی ایس آفیسر، کسی ملٹری آفیسر پر، کسی ملٹری مین پر وہ اعتراض نہیں کرتی کوئی حکومت کہ تم نے یہ پگڑی کیوں باندھی ہے، داڑھی کیوں رکھا ہے۔ کیوں کہ داڑھی رکھنا ان پر لازم ہے، اس لیے۔ اور کیوں مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں؟ مسلمان پولیس والا، مسلمان ملٹری مین داڑھی رکھنے پر، بلکہ آفیسرز بھی، ہاں، جب ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے تو وہ دانشور بن کے ابھرتے ہیں، ورنہ بڑے بڑے آفیسرز بھی وہ داڑھی نہیں رکھ پاتے، نہیں رکھتے۔ کیوں کہ ان کے اندر ایک خوف پایا جاتا ہے۔ نہیں، موقع ہے تو ضرور رکھیں، موقع ہے حجاب کرنے کا، پردہ کرنے کا، ضرور پردہ کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ بھی آپ کا ختم کر دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ لازم نہیں ہے آپ کے پاس۔ دوستو، اس لیے ہم مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ سے اور میرے توسط سے آپ سب سے اور امت مسلمہ سے، کیا واقعی امت مسلمہ اس وقت مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہے؟ مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہے؟ اس کا معاشی طریقہ، معاشی نظام، اس کا سماجی طریقہ، سماجی نظام، اس کے رسم و رواجات، اس کے موت مٹی کے رسوم، اس کے شادی بیاہ کے رسوم، کیا واقع سب اسلام کے عین مطابق ہیں؟ سوال یہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر اسلام میں داخل نہیں ہیں۔ تو یہ تیسرا کام ہوگا مسلمانوں کو اپنی بے وزنی اور بے وقتی کو ختم کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہمارا وقار بلند ہوگا، دنیا کے اندر بھی ہم عروج پائیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ کے سامنے سرخ رو ہوں گے۔ چوتھا کام جو مسلمانوں کو کرنا ہے، ابھی آہستہ آہستہ اس کی طرف یہ حکومتیں بڑھ رہی ہیں۔ ہاں، 2 سے زائد اگر بچے رکھیں تو لوکل باڈیز کے اندر الیکشن میں نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ قانون آ گیا، کب آیا نہیں معلوم ہے، کیسے آیا نہیں معلوم ہے، اور ابھی آپ کے خاندانی نظام کی طرف یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ سے ٹرپل طلاق کو چھین لیا گیا، معلوم نہیں ابھی کیا کیا چیزیں چھین لی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی۔ بڑے تفکر کے ساتھ اور بڑے غرور کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کو ختم کر دیا، نکال دیا، کہا جا رہا ہے۔ تو اس لیے جب سیکولر کوڈ آئے گا، وہ سیکولر کوڈ کیسا ہوگا انشاءاللہ ہم آئندہ کبھی اس پر گفتگو کریں گے۔ کیا ہے یہ سیکولر کوڈ، کیا بلا ہے، تو ہماری کیا حالت ہونے والی ہے، اس کو بتانا اور اس کا پرسپشن کرنا بہت مشکل ہے۔ ہاں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو صحیح معنی میں اسلامی گھر بنائیں۔ آج ہمارے گھر سینما گھر بنے ہوئے ہیں،
آج ہمارے گھر انٹرنیٹ کیفے بنے ہوئے ہیں. آج ہمارے گھر سکون قدا نہیں ہے, راحت قدا نہیں ہے. گھروں کے اندر لوگ سکون حاصل نہیں کرتے, اسی لیے ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں لوگ, اسی لیے ادھر ادھر پھرتے ہیں لوگ, اسی لیے لوگ 12-1 بجے تک تفریح کرتے رہتے ہیں لوگ, دوستوں کے اندر رہتے ہیں لوگ, اس لیے کہ گھر کے اندر ان کو سکون نہیں ملتا. ہم حقیقی معنی میں گھر کو اسلامی گھر بنائیں, سکون قدا بنائیں, راحت قدا بنائیں اس کو, اور یہ بنانے کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, قوا انفسکم, تم اپنے آپ کو, واہلیکم نارا, اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچاؤ. آگ لگ گئی ہے, آگ لگ گئی ہے, انٹرنیٹ کی آگ لگ گئی ہے, واٹس ایپ کی آگ لگ گئی ہے, فیس بک کی آگ لگ گئی ہے, انسٹاگرام کی آگ لگ گئی ہے, یوٹیوب کی آگ لگ گئی ہے, سوشل میڈیا کی آگ لگ گئی ہے, آگ لگ گئی ہے, بے حیائی کی, بے پردگی کی, بے شرمی کی آگ لگ گئی ہے, آگ لگ گئی ہے, مساوات کے سور کی آگ لگ گئی ہے, آگ لگ گئی ہے, اسلام سے بغاوت کرنے کی آگ لگ گئی ہے, آگ لگ گئی ہے, آگ لگ گئی ہے. کیا کوئی باپ ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر میں آگ لگ گئی اور بچہ سو رہا ہے تو کیا کوئی باپ یہ کہہ سکتا ہے کہ بچہ سو رہا ہے, سو جانے دیجئے, آرام کر رہا ہے, اس کے آرام میں خلل ہوگا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں, بلکہ وہ اپنی جان پر کھیل کر آگ سے بچائے گا. بالکل اسی طرح ہمیں اپنے جان پر کھیل کر اپنے اہل و عیال کو, اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا ہے. اس کے لیے اسلامی گھر بنانا ہے, پرسکون گھر بنانا ہے, پر امن گھر بنانا ہے. گھر کا ایک قاعدہ ہو, قانون ہو, سب لوگ اس قاعدے اور قانون کی پابندی کریں. گھر کیا ہے؟ گھر صرف 4 دیواری کا نام نہیں ہے, گھر صرف چھت کا نام نہیں ہے, بارش اور دھوپ سے بچنے کا نام گھر نہیں ہے, بلکہ گھر دراصل اس تربیت گاہ کا نام ہے, اس آبیاری کا نام ہے جہاں پر بچہ رینگتے ہوئے, کودتے ہوئے, کھیلتے ہوئے, لنگڑتے ہوئے, چلتے ہوئے وہ مادری زبان سیکھتا ہے. ہم نے مادری زبان سکھانا چھوڑ دیا. ڈیڈی, ممی, آنٹی. کون آنٹی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون آنٹی؟ خالہ آنٹی, پھپھو آنٹی, مامی آنٹی, کون آنٹی؟ آپ کے پاس اتنا براڈ کانسیپٹ ہونے کے باوجود آپ مرعوب ہیں, آپ مرعوب ہیں, آپ متاثر ہیں ان سے. بچہ 4 دیواری کے اندر محبت سیکھتا ہے, شفقت سیکھتا ہے, انسانیت سیکھتا ہے, رواداری سیکھتا ہے, انسانیت, اور وہ مہمانداری سیکھتا ہے, مہمان نوازی سیکھتا ہے. اس لیے مہمان آئے تو بچوں کو گھر کے اندر نہ بلا لیں, مہمانوں کی خدمت پر مامور کریں بچوں کو, تاکہ مہمانداری وہ سیکھ سکیں بچے. دوستو, اپنے گھروں کی حفاظت کیجئے. ابھی تک وہاں تک ان کے پنجے ہاتھ نہیں پہنچے ہیں, کچھ حد تک تو پہنچ گئے ہیں, میں نے بتایا آپ کو, لیکن معلوم نہیں کہ کب کیا ہونے والا ہے. اس لیے جو چیز ہم کر سکتے ہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ایمان کے اندر اخلاص پیدا کریں, اگر ہم مکمل طور پر دین میں داخل ہو جائیں, ہم اپنی زندگی سے تناقض کو دور کر دیں اور ہم اپنے گھروں کو اسلام کا گہوارہ بنائیں, تو کیا کسی کو کوئی آپتی ہو سکتی ہے؟ کیا کسی کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ ارے جب نہیں ہو سکتا تو کرو. اگر نہیں کریں گے تو آپ کی بے وزنی اور بے وقتی ختم نہیں ہوگی. آپ کو دنیا کے خزانے بھی دے دیں, آپ ٹیکنالوجی کے ماہر بن جائیں, آپ پولیٹکس کے اندر پاورفل بن جائیں, لیکن اگر آپ مسلمان نہ بنیں, آپ اہل ایمان نہ بنیں, تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں. ہمارا بچہ پہلے ایمان والا ہوگا, اس کے بعد میں بہترین ڈاکٹر ہوگا. ہمارا بچہ پہلے ایمان والا ہوگا, اس کے بعد بہترین سائنٹسٹ ہوگا. ہمارا بچہ پہلے ایمان والا ہوگا, وہ بہترین کانسٹیٹیوشنل لائر ہوگا. ارے ایمان کے بغیر وہ لائر شپ کس کام کی؟
ایمان کے بغیر وہ ڈاکٹر جو آدمی کے گلے کو اس کے پیٹ کو چیر کرے کہتا ہو کہ اتنے لاکھ روپے دو میں آپریشن کروں گا، وہ انسان نہیں، وہ ڈاکٹر نہیں، وہ حیوان ہے۔ جو آج کا اخلاق سکھاتا ہے، آج کا سیکولر اخلاق سکھاتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے دوستو کہ ہم اپنی بے وزنی اور بے وقتی کو دور کرنے کے لیے قرآنی طریقے کو اختیار کریں۔ اور بھی باتیں ہیں، ہو سکتی ہیں، ہوں گی، لیکن میں نے اس کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔